बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सलामत रखे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है बिल्कुल आज का दिन, मतलब जुमे का दिन। तो ये है जुमे का दिन और रात से मेरे बेटे ने कहा था कि मम्मा कल आप शाशलिक और राइस बनाएंगी। तो मैंने कहा था कि ठीक है। जुमे का दिन बहुत बिज़ी दिन होता है क्योंकि सब नमाज़ पढ़ने जाते हैं और फिर मेरे हस्बैंड की आदत है कि आम दिनों में अगर हम लंच 3 बजे भी करें तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन जुमे के दिन वो कहते हैं कि जब हम लोग नमाज़ पढ़ के आए तो खाना बिल्कुल तैयार होना चाहिए, कि जैसे हम लोग आए मस्जिद से तो आप खाना लगाए। तो जुमे के दिन बस ये होता है। तो फिर क्या होता है सॉरी कि नाश्ता जब बनाती हूँ और हम लोग नाश्ता करते हैं तो फिर मैं इनको कहती हूँ कि जल्दी से चीज़ें लाए ताकि मैं लंच बनाना शुरू करूँ, फिर टाइम पे तैयार नहीं होगा। तो चलिए, जुमे के दिन लोग ज़रा सादा सा खाना खाते हैं, लेकिन मेरे घर पे जुमे के दिन कभी कभी ये बहुत मुश्किल चीज़ें बताते हैं कि ये करो वो करो। तो मैंने कहा कि बड़े अरसे के बाद मैं शाशलिक बना रही हूँ, बेटे ने फरमाइश की है तो इसको जो है ना मना नहीं कर सकती। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, वरना मेरी नज़र में तो ये जो जुमे का दिन होता है ना, ये सिर्फ़ तिलावत और इबादत के लिए होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जुमे के दिन ज़्यादा जो है ना तकल्लुफ़ात में नहीं पड़ना चाहिए कि ये बनाए और वो बनाए। तो खैर, ये मैं काट रही हूँ शिमला मिर्च। मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है शिमला मिर्च। तो मैंने इसके साथ सादा से राइस बनाए और बस ये शाशलिक बनाया। पहले मैंने चिकन को मैरिनेट किया, सिरका और कुटी हुई लाल मिर्चें, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और ये चीज़ें डाल के तो मैंने मैरिनेट किया और फिर वो तकरीबन 1 घंटा पड़ा रहा। फिर उसके बाद मैंने उसको पकाया था। मैंने इसमें ग्राइंड किया हुआ टमाटर डाला और केचप डाला, चीनी थोड़ी सी, और फिर बाद में ना मैंने और भी सिरका और ये चीज़ें डाल दी थी। तो ये मैं कह रही थी कि जब रात को मैंने वीडियो डाली थी तो एंड में आवाज़ नहीं थी, और वो पता है क्या हुआ कि मेरा बेटा अंदर आया, उसको कोई ज़रूरी बात करनी थी। तो उसने मुझे इशारे से कहा कि मुझे बात करनी है, तो मैंने वीडियो पे आवाज़ बंद कर दी। तो मैंने सोचा कि मैं उसकी बात सुनूं। मैंने उसकी बात सुनी और दोबारा मैंने पता नहीं कौन कौन से बटन दबाए। वीडियो शुरू हो गई थी और मैं बोल रही थी हस्बे मामूल। मैंने आखिर में दुआएं भी दी थी आप सबको। मैंने इतनी बातें की कि मैं सब्ज़ चाय कैसे बना रही हूँ ये सब। और फिर जब वीडियो अपलोड हो गई और मैंने वीडियो देखा तो एंड में जहाँ से मैंने उस पर आवाज़ बंद की थी ना, वहाँ से फिर उस पर आवाज़ नहीं थी। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या दोबारा से अपलोड करूँगी, तो बस मैंने कहा चलो थोड़ी सी जगह है उसमें आवाज़ नहीं है तो क्या हुआ। खैर, बुरा तो लगता है लेकिन फिर क्या कर सकती थी। 3 दिन हो गए गाइस के गैस नहीं आ रही। इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि उस पे ना चाय भी 1 घंटे में बनती है। तो मैंने ये छोटा सा सिलेंडर रखा है और इस पे मैं आजकल जो है ना खाना बनाती हूँ।
تو اس کو میں نے سٹول کے اوپر رکھا ہے کہ اگر کاؤنٹر کے اوپر رکھتی ہوں تو پھر بہت اونچا ہو جاتا ہے، اور نیچے رکھتی ہوں تو میں بیٹھ کے کوکنگ نہیں کر سکتی۔ تو اس کو نا سٹول کے اوپر رکھ کے میں آسانی سے کھانا بنا لیتی ہوں۔ تو آج پہلے میں نے اس کے اوپر یہ شاشلک پکائی اور پھر اس کو وہ چولہے پہ رکھا، کیونکہ چولہا بڑا کم لگتا ہے، اتنا کم ہوتا ہے کہ اتنے کم چولہے پہ میں دودھ ابالتی ہوں۔ تو پھر آخر میں نے یہ شاشلک چولہے پہ رکھا تھا اور اس پہ میں نے رائس بنائے تھے، اور یہ بڑا مزیدار بنا تھا۔ میں نے اس میں ادرک اور لہسن بھی ڈالا تھا، لیکن اس کی ویڈیو نہیں بنی ہے۔ تو میں نے پھر بعد میں اس میں اور کیچپ بھی ڈالا، تھوڑی سی چینی اور بلیک پیپر، سرکہ، اور جب میں بیٹے کو چیزیں لکھوا رہی تھی تو میں بھول گئی تھی کہ سویا سوس بھی منگوانا ہے۔ تو میں نے نا سویا سوس نہیں منگوایا، اور میرا بیٹا پہلے سے کہہ رہا تھا کہ ماما مجھے ہر چیز لکھوائے، میں بار بار مارکیٹ نہیں جاؤں گا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ چلو سرکہ زیادہ ڈال دیتی ہوں، سویا سوس نہیں ہے تو کیا ہوا۔ تو بس وہ میں نے پھر نا آخر میں تھوڑا سا کارن فلور جو ہے نا ڈال دیا، تو اس سے یہ بڑا اچھا بنا تھا۔ میرا گلا بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب میں ویڈیو کے ساتھ وائس ورک کرتی ہوں تو پتہ ہے میرا گلا خراب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو پھر میں نے جو ہے نا یہ کھانا بنایا، اور باقی میں نے کوئی کام آپ سب کو نہیں دکھایا۔ دوپہر کو جو ہے نا میں نے بیٹی سے بات کی اور پھر سو گئی تھی۔ جب میں اٹھی نا تو بیٹے نے چائے بنا دی تھی، اور سب نے پی تھی، بس میری چائے پڑی تھی۔ تو پھر میں نے جو ہے نا چائے اکیلے پی لی، کیونکہ سب نے پی لی تھی کہ بھئی آپ تو سو رہی تھی۔ تو یہ دیکھیے پھر میں نے نا اس کے بعد یہ رائس اس پہ پکا لیے، اور تقریباً 3 بجے گیس آ گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن کیا فائدہ، تب تو ہمارا کھانا بن چکا تھا۔ پتہ نہیں کیا خرابی ہے، ہمیں تو کہیں سے پتہ نہیں چل رہا کہ 3 دن سے گیس کیوں نہیں آ رہی۔ کوئی مسئلہ ہوگا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا۔ ہمیں تو شکر ہے یہ سلنڈر ہے میرے پاس، ورنہ کیا ہوتا۔ تو پھر میں نے جو ہے نا پانی میں جو ہے نا کیٹل میں گرم کر لیتی ہوں، پھر اس کے بعد چائے اور کھانے میں ڈالتی ہوں، تو اس سے کام ذرا جلدی بن جاتا ہے۔ تو میں نے اس میں ڈال دیے شملہ مرچ اور پیاز، میں نے اس میں ڈال دیے۔ اچھا، میں بڑے سادہ طریقے سے شاشلک اور یہ چکن منچورین یہ بناتی ہوں۔ تو میں نے پہلے سے فرائی کر کے لوگ ڈالتے ہیں بعد میں، تو میں ایسے نہیں کرتی، میں بس جب چکن پک جاتا ہے تو پھر میں اس میں یہ شملہ مرچ اور پیاز ڈال دیتی ہوں، اور پھر آخر میں ٹماٹر بھی ڈال دیتی ہوں۔ تو یہ ٹماٹر بھی میں نے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو میرے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں نا شاشلک میں پیاز نہیں اچھا لگتا، تو مجھے بھی نہیں اچھا لگتا، میرے ہسبینڈ کو اچھا لگتا ہے شاشلک میں پیاز، مجھے تو بالکل بھی نہیں پسند، لیکن کیا کرے، بس شاشلک میں یہ چیزیں پڑتی ہے تو بس میں ڈال دیتی ہوں۔ تو میرے بچے جو ہے نا وہ پیاز نکال دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں کھانی۔ اور یہ میں بیٹے کے لیے پلیٹ بنا رہی ہوں، اور بعد میں نے پھر اور سب کے لیے بھی پلیٹ بنائی۔ تو یہ شاشلک بہت مزیدار بنی تھی، میرے بیٹے نے بھی تعریف کر دی، حالانکہ اس کو ایک دم سے کوئی چیز پسند نہیں ہوتی، لیکن شکر ہے اس کو اچھی لگی۔ اور آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ 3 دن ہو گئے کہ روزانہ رات کو بارش ہوتی ہے، دن کو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، بادل آتے ہیں، وہ دیکھیے نا
دور جو پہاڑ ہے نا وہ دھند میں چھپے ہوئے ہیں، نظر ہی نہیں آ رہے۔ اتنا خوبصورت موسم تھا آج کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ درخت سارے ہل رہے تھے اور اس ٹائم پہ اتنی تیز بارش تھی جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں لیکن نظر نہیں آ رہی تھی، بالکل بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور اتنی مزیدار بارش اور موسم، اور اس کے ساتھ نا ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گئی۔ یہ دیکھیے کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، اتنی تیز تھی نا یہ بارش کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اور مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جو بادل ہے نا وہ نیچے آ چکے ہیں سارے، ایسے دھواں سے بادل تھے اور دھند تھی اور بہت خوبصورت بارش تھی، اور بعد میں یہ سارا جو ٹیرس تھا نا یہ پانی سے بھر چکا تھا، اتنی تیز بارش تھی۔ اور میرا بیٹا گیا تھا الفتح اور وہاں سے چائے کے لیے سامان لے کر آیا تھا، یہ سوہن حلوہ، گلاب جامن اور نمک پارے اور جلیبیاں۔ تو ٹھنڈے موسم میں نے اس کو کہا تھا کہ کچھ نمکین بھی مزیدار سا لے آتے، تو بس ان لوگوں کو تو یہ چیزیں اچھی لگتی ہے تو یہ لے آئے تھے۔ تو پھر میں یہ چیزیں نا ڈبوں میں ڈال کے تو اچھی طرح سے ڈھکنا بند کر دیتی ہوں، تو اس سے نا یہ اچھی طرح سے سیف ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔